یہ ہماری بہنیں کیوں نہیں پوچھتی ہیں مسئلے؟ ان کے پاس سونے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان سے بڑی فقیرہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ قربانی کا ٹائم آئے گا، زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا، بولیں ہم کون سے کماتے ہیں بھائی؟ تو زکوٰۃ کون دے گا؟ قربانی کون؟ وہ ہے نا قربانی کا بکرا، زلیخا کا ابا وہ کرے گا۔ وہ ابا بیچارہ اپنی بھی تنخواہیں نکال رہا ہے، بیوی کی بھی نکال رہا ہے۔ ارے بھائی یہ زکوٰۃ اور قربانی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر واجب ہوتی ہے اور اسی کو ادا کرنی چاہیے۔ مالی عبادت اللہ نے لازم اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا مال کسی کو دے دیتا ہے، کسی کا مال کسی کو دیتا ہے بطور امانت، اور حکم دیتا ہے اب یہ امانت آپ وہاں تک پہنچائیں۔ آپ کے پاس اگر مال ہے اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، سمجھ لیں جو زکوٰۃ بن رہی ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا تھا جو اللہ نے آپ کو بطور امانت دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا اے معاذ وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ ایسے ہی دوسرا اس میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غریب کا حق نکلے، دوسرا مال کی محبت دل سے دور ہو۔ امتحان اللہ سے بھی محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جاتا ہے یا خرچ مال یا مال کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالا جاتا ہے۔ امتحان ہے، اور ہماری اکثر بہنیں اس میں ناکام ہوتی ہیں اور شوہر اس میں معاون بنتے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے قربانی کے پیسے دینے کے، میں ہوں نا۔ کیوں کہتے ہیں آپ بیوی سے کہیں ہاں اپنا پیسہ دو، تمہارے پیسے کا بکرا آئے گا، تم آپ گائے میں حصہ ملاؤ، تمہارا پیسہ خرچ ہوگا، تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ ہم خود بعض اوقات اپنی محبت کے اظہار میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کا پیسہ لے کر خرچ کریں۔ تیسری چیز بخل، کنجوسی۔ جس مقام پہ شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا جو اپنی ضرورت ہے اس میں بھی آدمی مال خرچ نہ کرے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اور میرے آقا نے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بہت سخت وعید ہے۔ اور ہم اپنی بیویوں کو بخیل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارے پروگرام کی برکت اگر ظاہر ہوتی ہے تو ایسا شاید کوئی ایسا شوہر بیچارہ یہاں بیٹھا ہو، اس کو میں کہوں گا بھائی اپنے عقل کے ناخن لے۔ ایک بچی کہتی ہے مفتی صاحب میں زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں، میرے پاس سونا ہے، میں قربانی کرنا چاہتی ہوں، نہ میرا شوہر خود کرتا ہے نہ مجھے کرنے دیتا ہے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے رہنے دو، کچھ نہیں کرو۔ آپ اندازہ کریں ایک بچی اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس دفعہ جب قربانی آئے قربانی کی شرائط معلوم کریں، پھر دیکھیں اگر آپ کی زوجہ میں آپ کی والدہ میں قربانی کی شرائط پائی جائیں ان سے کہیں اس دفعہ آپ کو خود قربانی کرنی ہوگی، پیسہ نکالو، خود زکوٰۃ دینی ہوگی، پیسہ نکالو۔ اگر وہ کہے کہ ہم کہاں سے نکالیں ہمارے پاس تو نہیں ہے تو کہو زیور بیچو۔ ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں ہم سیٹ خراب کر دیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے سیٹ بنے گا، خراب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کو دیا جائے اس سے سیٹ خراب ہوتا ہے؟ خرچ کریں آپ۔ یہ سیٹ بروز قیامت آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا میدان محشر میں اس سونا اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی پھر اس گرم سونا اور چاندی سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، لگایا جائے گا۔ کتنے چیخیں چلائیں گے۔ یہ خواتین کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے ایک دفعہ عورتوں سے فرمایا عید کی نماز میں حاضر ہوں۔ عورتوں نے عرض کی بعضوں نے یا رسول اللہ ہم مخصوص ایام میں ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ آئیں، نماز نہ پڑھیں، بیان سنیں، دعا میں شریک ہوں۔ کسی نے کہا میرے پاس چادر نہیں ہے، سرکار نے فرمایا اپنی سہیلی سے چادر لیں اور پہنچیں۔ عورتیں پہنچی، سرکار نے پہلے نماز پڑھائی، پھر گمان فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں سرکار نے گمان فرمایا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں آئی تو عورتوں کے پاس آئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سرکار نے عورتوں کو صدقے کی ترغیب دی کہ صدقہ دو، جنت حاصل کرو۔ روایت میں ہے کہ حضرت بلال نے اپنی قمیص کا دامن اوپر کیا، عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، اپنے زیور اتار کر سرکار کو دے دی۔ یہ صدقے کی ترغیب دی سرکار نے نفلی صدقے کے لیے۔ میرے آقا مانگ رہے ہیں، میرے آقا کی برکت سے سب کچھ ملا ہے، انہی کے نام پر، انہی کے کہنے پر اللہ کی رضا کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ محروم کوئی کرے گا، جنت حاصل ہوگی۔ اور ہماری بہنیں سونے کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج جو بہنیں ہیں یہ گھر جا کے اپنا احتساب کریں
کتنے سالوں سے آپ نے حساب کتاب نہیں کیا. یہ اسی لیے مسئلہ نہیں پوچھتی کہ اگر میں سونے کی مقدار بتاؤں گی تو ایسا نہ ہو زکوٰۃ واجب ہو جائے, قربانی واجب ہو جائے. اچھا ہے شوہر کر رہا ہے, کرنے دو. تو یہ سونا آپ کے پاس رہے گا تو نہیں؟ کیا کریں گی پھر آپ؟ مرنے سے پہلے کہیں گی یہ میری بیٹی کو دے دینا, یہ بڑی بیٹی کو, یہ بیٹا کما رہا ہے اس کی بہو کو دے دینا. اور اماں گئی. اب آخرت میں ان کے ساتھ ہو گیا حساب کتاب شروع. بچے اپنے اس سونے پہ عیش کر رہے ہیں اور آپ عذاب قبر بھگت رہی ہیں. میدان محشر کی ذلت آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اس لیے بخل نکالیں اور اس چیز کو اپنے پر نافذ کریں.